واجب الاحترام حاضرین، جمعے کا دن ہے تو مناسب سمجھا کہ جمعے کی یاد دہانی کر لی گیا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والے لوگوں، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی، جب ندا دی جائے، اذان دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر فسعوا، سعی کرو، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، ذکر اللہ کی طرف، وذروا البیع، چھوڑ دو چیزوں کو بیچنا، بیع بدل بیع نہ حاصل کرنا، وذروا البیع، چھوڑ دو بیچنا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہے اگر تمہیں اس چیز کا پتہ لگ جائے۔ یہ آیت پاک ہے جتوں جمعے کا حکم لگتا ہے کہ جمعہ جڑا ہے ہر بالغ مسلمان مرد دے اوپر فرض ہے۔ پہلا کہتے سن آزاد بھی ہونا چاہیے، ہوں کتاباں چوں آزاد کا لفظ کٹ دیتا ہے، کیونکہ پہلے غلام بھی ہوندے سن، تو غلام اپنے مالک کی اجازت تو بغیر نہ روٹی کھا سکتا سی، نہ کپڑے خرید سکتا سی، غلام جڑا ہوندا سی، نہ وہ اپنی مرضی دے نال نہ دھو سکتا سی، نہ شادی کر سکتا سی، تے نہ ہی اپنی مرضی دے نال غلام نماز پڑھ سکتا سی۔ غلامی دا دور ختم ہویا، ہوں ہر شخص آزاد ہے، لہذا علماء کرام نے جی سطر ہوئی سی کہ آزاد اور عاقل بالغ مسلمان مرد، اس فکرے دے وچ ہن غلام جڑا ختم ہونے دی وجہ دے نال وہ آزاد دا لفظ ہن ہر بندہ آزاد ہے۔ کسی بندے نو اگر کوئی جمعہ پڑھنا چاہے تو انہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی فیکٹری دے اندر، کسی کارخانے دے اندر اور کسی ملازمت دے اندر جمعہ پڑھن کی آزادی ہے۔ لہذا علماء کرام نے اے لفظ جڑا ہے کاٹ چھوڑا۔ معلوم ہویا کہ انسان مجنوں تے جمعہ فرض نہیں ہے، جڑا عقل نہیں رکھتا، بے وقوف انسان تے جمعہ فرض نہیں۔ عاقل بالغ اور مرد، عورت دے اوتے بھی جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت جمعہ پڑھے گی مسجد چ آ کے، کوئی انتظامات کیتے دے ہون تو پھر وہ مسجد چ جمعہ پڑھنا درست ہو جائے گا، لیکن وہ تو فرض نہیں ہے کہ بندہ کہ تو گناہ گار ہو گی۔ لیکن مرد ہے جڑا عقل بالغ مسلمان، وہ اگر جمعہ نہ پڑھے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ قرآن مجید یہ آیت جی یہ اندر سیدھی سیدھی گل ہے کہ بھائی جب اذان ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، چھڑ دے کام، اور خاص طور پہ بیچنے نو منع کیتا۔ ویسے ترجمے بعض میں پڑھے نے جنہاں خرید و فروخت کیا لکھا ہے، خرید و فروخت، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ فروخت واسطے بیع استعمال ہوتا ہے، تو خریدنے واسطے اشترا، خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ مشتری ہوشیار باز کوئی جنہاں پلاٹاں دا کوئی رفڑ ہوندا پیلیاں دا اتنے لکھ چھڑتے ہیں مشتری ہوشیار باز، کہ خریدنے والے ہو دھیان رکھو ایک چیز متنازع ہے، مطلب تسی خرید پو کتے تے مشتری نہیں کیا فروخت کرنا بند کرو۔ یہ اندر حکمت یہ ہے کہ جب دکان بند ہو جائے گی، فروخت کرنے والا ہی بند کر چھڑے گا، تو خریدار اتنے کی کر سکتا ہے؟ اللہ نے جاڑی بند کر دیتی ہے کہ جڑا دکاندار ہے، فیکٹری والا ہے، ملازمت، وہ اس کام نو بند کرے تو سارے معاملے آپ ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو جب دکان کھلی رکھی، کاروبار کھلا رکھا، ہوٹل کھلا رکھا، تو اس تو بعد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نافرمانی۔ حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض بات انسان ویسے ہی کہہ دیتا یار میں میرے آن تک کیا کام کر چھڑو، گھر دے کرن نہ کرن کئی باری صبر کر جاتا ہوں، لیکن ایک بندہ اپنے بچے کو آتا اٹھ چل، پھر بھی وہ نہ اٹھے، وہ میرے نال چل اٹھ نہ اٹھے، وہ تھی سمجھ دو کہ کنا سختی نال بندے کو غصہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چل جمعے چل دوڑ جمعے، لیکن ساری حالت یہ ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، اسی اپنے کام دھندے اسی طرح ہی مشغول رہتے ہیں، تاکہ جڑے سارے نمازی لوگ نے وہ بھی سوچ رہے آپ چل جانے آپ چل جانے۔ دوسری گل جی اتنے دسی گئی ہے، جی ہے تو مشکل ہے، لیکن میں تھوڑی خدمت عرض کر دینا، جدو اللہ کہتا کہ بھائی بند کرو کاروبار، فروخت کرنا بند کرو، تو یہ مطلب ہے کہ پھر جی کسی نے فروخت کیا تو وہ جی کمائی نفع حاصل ہوئے گا وہ کس کھاتے سے پائے گا؟
یہ واسطے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے دسن واسطے، یہ بہت بڑا فقیر ہوئے کوئی محدث ہو دسے. عام بندے کو بھی پتا جب اللہ نے کہا نہ فروخت کر، انہیں فروخت کی تھی تو پھر وہ نفع حرام ہوا کہ نہ ہوا. ہوں پھر پڑھتا رہے مجلس، پڑھتا رہے سب کچھ، پھر جناب اللہ جی تے پھر کرتا رہے سارا کچھ. جدوں اللہ دے حکم دی نافرمانی کر کے روزی ہی حرام کر بیٹھا ہے شخص، تو اس تو بعد وہ پیلیاں ہونیاں، وہ کاروبار ہون، سب کچھ حرام ہو گیا. جدوں کمائی دے حرام شامل ہو جائے تو پھر خانے کعبے بھی انسان جا کے اللہ تعالیٰ نو پکارے تو اللہ تعالیٰ کہتا میں کیویں تیری دعا منا، میرا قانون ہی نہیں ہے. حرام دے نال تیرا جسم پلیا ہے، حرام دا تیرا کپڑا ہے، حرام دی تیری غذا، میں مننا کہ تو کعبے چ آ گیا، بڑا تنگ ہے، تو سفر کیتے نے، پیسہ لایا ہے، لیکن انا کیفا یستجاب لک، کیسے استجاب کروں میں تیری دعا کو کہ تیرا کھانا پینا حرام ہے. تو معلوم ہوا کہ جمعے کا جڑا حکم ہے یہ خلاف ورزی کرنے والا یہ رزق حرام ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ ایس صورت بات جی اج میں جمعے کی جمعے کے آخر سے یہی فرمایا کہ تسی تجارت والے پاسے جاتے ہو، ادھر جمعہ ہوندا پیا ہے. قل اے میرے سونے نبی تسی اپنی زبان نال آکھو ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارت، جو اللہ کو ہے وہ کمانا ہو تے تہاڈی تجارت نالوں بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، تسی دکان دے وچ سمجھدے پئے ہو کہ رزق تے اللہ نے دینا سی، بھاویں دکان چوں دی لو تے بھاویں کسی ہور پاسے دی لو. تو کیا جڑا بندہ اپنی دکان بند کر کے مسجد چ اللہ دے ذکر دی طرف آ گیا تو انہیں اپنے رزق کو خراب کر لیا، یا کسی کا دیکھا جی خراب ہوا تھا. تو اسپیشل لکھا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اس پر بھروسہ کرو. جمعہ جڑا ہے یہ بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن و حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جمعے کا دن ایک مبارک دن ہے، اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جمعے نو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج تو ہر روز ہی چڑھتا ہے، لیکن جدن جمعے والے دن سورج چڑھتا ہے تو پھر وہ سید دن دے اتنے سورج چڑھتا ہے. سید دن کا مطلب ہوتا ہے سب دنوں کا سردار دن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جمعے کا تے آدم کا بہت گہرا تعلق ہے. جمعے والے دن آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا. جمعے تو جمع کا بھی مطلب ہے نا یہ جی میم این. جمعے والے دن آدم کی مٹی جمع کی گئی تھی، اور جمعے والے دن ہی آدم کا پتلا بن کر تیار ہوا. جمعے والے دن اس میں روح پھونکی گئی. جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا. جمعے والے دن اس کو جنت میں لے جایا گیا، اور جنت سے نکلا بھی تو جمعے والے دن، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی. کوئی حساب ہے، ساری چیزیں انسان دے نال ہی تعلق ہے، ایک آدم دے بیٹے دے نال تعلق ہے ساری چیزاں کا. اور یہ سارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیث کے اندر جمعے والے دن کا پتہ ہی نہیں لگے کدوں آ کے کدوں گزر گیا. جویں ساری بدھ سی اسی طرح ہی ساڈا جمعہ، تو پھر یہاں گلوں کا سانوں پتہ نہ لگے گا تو قیامت والے دن خسارہ پی جائے گا. نبی علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ جڑا نا اللہ کے کاغذات پہلے دن تو یہ جمعہ ہی سید سی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اتنے جمعہ پیش کیا، لیکن لوگ اختلاف کر بیٹھے. یہودیاں نے کیا اسی کل عبادت کریں گے، جمعے والے دن کی گل سی یہ. انہوں نے کہا اسی ہفتے والوں عبادت کریں گے، انہوں نے ہفتہ مان لیا. عیسائیاں نے کہا اسی اتوار والے دن عبادت کریں گے، انہوں نے اتوار مان لی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی کہ انہوں نے جمعے کو تسلیم کر لیا، اور جمعے نو اور اللہ کے کاغذات اگے ہی جمعہ سی. جی یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت واسطے اس دن کا انتخاب کیا جڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن سی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن جی جمعے کی نماز ہے یہ ان سارے چیزوں کا ایک اثر ہے. اور اگر کوئی شخص جمعے کی قدر نہ کرتے ہوئے، جمعے کی قدر نہ کرتے، جمعے والوں ایسا مطلب ہے کہ احساس نہیں کہ جمعہ آ گیا تھا تو آج میری زندگی کا بہت قیمتی دن ہے. جمعے کی قدر نہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. مہر لگ جاتی ہے وہ دل سے، پھر نصیحت ہوتے اثر نہیں کرتی، اور وہ ڈور ڈنگر ہی بن جاتا ہے. پھر کام کرتا ہے، وہ سارے بچے پیدا کرتا ہے، روزی کماتا ہے، کپڑے پاتا ہے، بعض اوقات گڈیاں بھی جھوڑتا ہے، لیکن اللہ کے کاغذات کے اندر وہ شخص انسان ہی نہیں رہا رہا، ڈور ڈنگر طرح جنہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ جمعہ آ کے گزر گیا. 3 جمعے مہر لگ گئی وہ.
حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافلین میں سے کر دے گا۔ کیٹاگریاں بن گئی نا کہ کہڑے لوگ جڑے نے وہ غفلت سن، تو کہڑے لوگ سن جڑے وہ صحیح سن، تو پھر اس کیٹاگری کے اندر جڑے جمعے کی قدر نہیں کرتے رہے وہ غافلین دے اندر شامل ہو جاتے۔ پر پچھلے پاسے تو غافلہ جڑا نا انہوں کے بارے میں قانون ہے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ غافل بخشنا دے چھڑیا، اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا، حالانکہ دعا جڑی ہے قبول نہ بھی ہوئے تو انہوں منگنا چاہیے سی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جڑا بندہ جمعے کی قدر نہیں کرتا، جمعہ نہیں پڑھتا، جمعے کی قدر نہ کرنے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اذان ہو جائے، دنیا جمعے کی طرف جاندی ہوئے پہ تو بندہ آکھے ہون جانا ہون جانا ہون جانا، بلا کر انہوں سپیکر کی کھڑ کھڑ محسوس ہوئے کہ ہوں اذان لی مولوی نے سپیکر چھڑ دیتا ہے، اس وقت وہ فٹافٹ آئے تو جناب جمعے کی شامل ہو جائے، یہ بھی غافل انسان حکم دے سی کہ تو ادوں آ جدوں اذان شروع ہوئی ہے چھڑ دے، انہیں دیر کر دی تھی، یہ بھی غافلین دے اندر شامل ہو گیا۔ جمعے دے جڑے احکامات نے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر تھوڑی عرض کرتا رہا گا، آج صرف اتنا ہی ہے کہ جمعہ پڑھن جدوں آؤ اگر ٹائم ہوئے تو 4 سنتاں پڑھ لو پہلے، یہ نا موقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ موقعہ سنتاں نے۔ دوسرے بعض امام جڑے نے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں کے نزدیک یہ سنتاں ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آندے سن گھروں تے آ کے منبر تے بہ جاندے سن، جمعہ پڑھاندے سن تے ٹر جاندے سن، لوگوں نے دیکھے ہی انہوں نے کوئی سنتاں پڑھدے، لہذا وہ منکر نے سنتاں، لیکن ساری جڑی مسلک ہے وہ اندر 4 سنتاں پہلے پڑھنیاں موقعہ لازمی، لہذا سارے جڑے علماء کرام نے وہ نماز تو پہلے باقاعدہ ٹائم دے ہیں، کیونکہ ہو سکتا کوئی بندہ جمعے خطبے دے وچ آیا تو انہیں خطبہ سننا شروع کر دیتا، مسئلے لا پیا سننا، انہوں ٹائم نہیں لگا سنتا پڑھنے کا، تو نالے اچھا بھی نہیں لگتا جب خطبہ شروع ہو جائے کہ کوئی سنتا پڑھتا رہے۔ تو ساڑیاں جڑیاں مساجد نے انہوں دے اندر باقاعدہ ٹائم دیتا جاتا کہ سنتاں پڑھ لو، یعنی کہ سنتاں دی اتنی اہمیت ہے سارے نزدیک۔ پھر جب 2 فرض پڑھے گا وہ جمعے دے، اس تو بعد پھر وہ 4 سنتاں اور 2 سنتاں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 4 سنتاں پڑھ کے چلے جاتا ہے یا صرف 2 پڑھ کے چلے جاتا ہے تو شریعت انہوں ڈکدی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے تو بعد گھر جا کے جڑی نماز پڑھتے ہیں اس بعد اختلاف پیدا ہو چکا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 رکعتاں پڑھتے ہیں سنتاں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 رکعتاں پڑھتے ہیں، اور بڑے اجل جڑے اصحابہ نے انہوں کے درمیان اختلاف چلیا، تو پھر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اسی رولا اس طرح مکانے ہیں کہ نہ اسی نے کہ 4 پڑھنیاں نے، اسی 4 بھی پڑھنے تو 2 بھی پڑھ چڑھنے، وہ کہڑا کوئی نقصان ہونا، لہٰذا جب جمعہ ہو جائے تو پھر بندے نے 4 رکعت نماز سنت ایک بار پڑھنی چاہیے موقع کا، تو پھر 2 رکعت نماز سنت مزید پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اگر جو بھی ہوئے گی اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرما لے گا۔ جمعے والے دن کچھ لوگ جڑے نا پیشی دا پاک، پیشی دی پاک کا وہ نہیں چھڑتے، انہوں نے سمجھ نہیں لگتی کہ کدی وہ پیشی دی نیت کرتے ہیں، کدی جمعے دی کرتے ہیں، کدی اگاں ہوتے ہیں، کدی پیچھا، کدی کسی کو علم حاصل کیا، جب علم کی گل ہوئے تو ڈولی ادھر پٹھ پھیر کے تر پہ آؤ جی کو مینوں کی لگے اتنا گلوں تو کوئی پاگل لگے تو گلا سنتے ہیں تو کرتے ہیں، یہاں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جدن پہنچن گے اگے۔ تو 4 رکعت نماز سنت قبل جمعہ، اگر یہ لفظ مشکل لگتا تو انسان اپنے دل دے اندر ہی سوچنا ہے نا کہ جمعے تو پہلے جڑیاں 4 رکعتاں سنتاں پڑھیاں میں وہ پڑھن لگا، یہ نیت کر سکتا ہے، یہی نیت ہے کہ جمعے دی نماز تو پہلے فرضاں تو پہلے جڑیاں سنتاں پڑھی دیاں نے 4 موقع وہ میں پڑھن لگا، بس گل ختم، کہڑا منہ نال کچھ کہنا، دل دے اندر ہی سوچنا، سوچ لیا۔ پھر جب جمعہ پڑھن لگے وہ تو 2 رکعت نماز فرض جمعے دے وہ نیت، جو پھر اس تو بعد جب پڑھیں گے 4 سنتاں تو پھر یہ نیت کرنی ہے کہ جمعے تو بعد جڑیاں 4 سنتیں موقع پڑھنی ہیں وہ میں پڑھن لگا، یا بعد از جمعہ کا لفظ استعمال کر سکتا، اس طرح ہی 2 سنتاں دی واری ہے، 2 رکعت نماز سنت بعد از جمعہ یا جمعے دے بعد جڑیاں پڑھی ہیں وہ میں پڑھن لگا۔ ہوں تم دسو کہ شروع تو لے کے اخیر تک کتنے پیشی کا لفظ آیا، تو جنہیں پیشی کا لفظ پایا وہ بھوک دے گا۔ تو اج کی گفتگو کے اندر سانوں پتہ چلیا کہ جمعے دی جب اذان ہو جائے کسی قیمت تے کوئی کام نہیں کرنا، اور جمعے دی اذان تو پہلے ہی دوڑ پھاج شروع کر دینی ہے جمعے واسطے، اور جب اذان ہو جائے پھر تو سوا مسجد کی طرف جان کو اور کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کوئی کمائی کی تھی اور وہ حرام ہے وہ کمائی، اور وہ کمائی انہوں بھگتنی پائے گی، وہ جسم اس کمائی نال بنے گا، وہ کپڑے وہ تغذیہ ہوئے گا، یہ
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਲਕ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਅਗਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਣ ਉਦਣ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਫਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ कि जुमे ਦੀਆਂ 2 फर्जों तो पहले 4 सुनता और बाद 4 सुनता और फिर 2 सुनता होंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम और सब भाई खैरियत से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अदा करके फजर दी ते मस्जिद दे विच तुहानूं पता कि जुमे रोज़ ही मस्जिद फजर दी नमाज तो बाद जेह्ड़ा ना बयान हुंदा ते अज माशाल्लाह बड़ा प्यारा बयान होया जी मस्जिद च। कादा? जुमे दा। ते तुसी साडी वीडियो करो, सानू लाइक करो, शेयर करो, तुहानू मज़ा आएगा बयान सुनने दा जेह्ड़ा फजर दे टाइम होया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लो जी असीं ते नमाज पढ़ के बयान सुन के ते हुण बाहर आ गए जे सैर करन वास्ते ते माशाल्लाह हुण असीं सैर कर लगे जे ते सैर करके फिर कोई कम्म शम्म करने आ। सैर भी हुण सवेरे सवेरे की करनी है, ठंड हो गेदी है ते नाले हुण टाइम ही थोड़ा हुंदा जेह्ड़ा ना नमाज तो बाद 6:30 बजे तो बाद मस्जिद च निकले हैं ते 7 बजे तक ते दुकान खुलनी चाहिदी है ते चलो फिर भी माशाल्लाह सैर करने आ। थोड़ी सैर करके ते फिर जेह्ड़ा ना माशाल्लाह असीं दुकान खोलने। हाली सूरज नहीं चढ़िया। लो जी देख लो किन्ने दिनों की बारिश पई दी है ते पानी हले भी नहीं मुक्का। जिथे सड़क दे विच खड्डा उत्थे पानी जरूर मौजूद है क्योंकि डूंगी जगह हो जाती है तो फिर पानी घट ही मुकदा। लो माशाल्लाह किन्ने फायदे ने सुबह सुबह उठन दे, नमाज पढ़ के ताज़ा ताज़ा हवा खा के सैर करके सुकून माहौल नाल ते अपना कोई कम्म शम्म करो। बिल्कुल मौसम तो मज़े वाला पर ठंड तो है ना। चलो यह साडा प्यालियां दा राह आ डुंबर दा। डुंबर दे विचों जेह्ड़ा ना अज पड़ास तां आ रही है माशाल्लाह। गिल्ली प्याली भी जेह्ड़ा ना कनक उग पई है गिल्ली प्याली च
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿੱਲੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੁੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੁੰਬਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਜੁਮੇਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੁਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।